اهدنا الصراط المستقيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم حاضرین و سامعین، ہم آج کے اس مبارک مجلس میں آپ تمام کا تہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ اصلاحی و تربیتی بیانات کی یہ 10ویں سنہری کڑی ہے، اور آج کے بیان کا عنوان ہے زبان کی حفاظت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کا ایک مقصد یہ بتایا ہے کہ تقوی اختیار کیا جائے۔ تو دو چیزیں ایسی ہیں جن کی حفاظت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ان کی حفاظت کرو گے تو میں جنت کی گارنٹی لیتا ہوں، اور وہ ایک تقوی کا بڑا ذریعہ بھی ہے، اور وہ اس میں دو چیزوں میں سے ایک چیز ہے زبان کی حفاظت۔ آج اسی عنوان سے ہم حضرت مفتی محی الدین صاحب سے تربیتی خطاب انشاءاللہ سنیں گے۔ میں قرآن کریم کی تلاوت کے لیے معلم نمبر 1 مفتی فضل الرحمن صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت فرمائیں۔ مفتی فضل الرحمن۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، جزاکم اللہ۔ قبل اس کے کہ بیان شروع ہو، تمام حاضرین و سامعین سے ایک درخواست ہے، ایک ریکویسٹ ہے کہ اپنے مائکس کو میوٹ پر رکھیں اور کیمرہ آف کر لیں اور دھیان توجہ سے سنیں، عمل کرنے کی نیت سے سنیں۔ اب میں بڑے ہی ادب و احترام سے حضرت مفتی محی الدین صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ آپ اپنے ملفوظات عالیہ سے اہل مجلس کو مستفیض فرمائیں۔ مفتی محی الدین۔ وقال تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید ما یلفظ من قول لدیہ رقیب عتید۔ وقال تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، دوستو، بھائیو، آج مفتی عبدالعظیم صاحب اور ان کے ادارے کے جانب سے جس عنوان کی ذمہ داری مجھے دی گئی ہے وہ ہے زبان کی حفاظت۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ دین نام ہے دو مفردات کا، یعنی ادائے حق، یعنی حق ادا کرنا۔ اب حق اہل ایمان کے اوپر دو طرح کے ہیں، ایک ہے حقوق اللہ یعنی اللہ کا حق، اور دوسرا ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہیں
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جسے میں چاہے بخش دوں اور جسے چاہے عذاب دے دوں، مگر حقوق العباد کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے ساتھ مخصوص کیے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک کہ اس کی ادائیگی نہیں ہوگی معاف نہیں کریں گے۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے عنوان میں ایک جگہ اپنے عنوان میں فرمایا کہ حقوق العباد کی بنیاد اگر رکھی جائے تو میری نظر میں سب سے پہلے حدیث جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہی ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور اپنی زبان کی حفاظت کے اعتبار سے قرآن مجید نے جا بجا اہل ایمان کی تعریف بھی کی اور لوگوں کو متنبہ بھی کیا۔ سورہ فرقان میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، یعنی رحمان کے بندے وہ ہیں جو اپنی زبانوں کی حفاظت کرتے ہیں اور جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب کبھی ایسے مقامات پہ سے ان کا گزر ہوتا ہے جہاں پر لغویات اور جھوٹ میں لوگ مشغول ہے تو وہ ایک شریف انسان کی طرح گزر جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے سوال کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ کانا خلق القرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی عملی تفسیر تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کرتے ہوئے عرض فرمایا، سورہ مومنون کی آیت کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، یعنی اہل ایمان کی صفات یہ ہے کہ وہ بری باتوں سے اور غلط کاموں سے اور گندی باتوں سے اپنے آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمولات میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیشتر اوقات اپنی زبان کو پکڑ لیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ دیکھ تیری سلامتی ہی میں پورے جسم کی سلامتی ہے، اور تیرے بگڑ جانے کی وجہ سے پورے جسم کو زخم اور تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، اس لیے تو نے صحیح بات کرنا اور تجھ سے کوئی اچھے الفاظ صادر ہو، ورنہ تو کہہ کر تو منہ میں چلی جاتی ہے مگر تیری وجہ سے یہ پورا جسم پیٹ جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اہل ایمان کو چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کی حفاظت کریں، کیونکہ زبان کے دو بول اور میٹھے بول دو خاندان کو ملانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ جب ہم نکاح کی مجلس میں جاتے ہیں تو ایک شخص اور ایک عورت بس قبول ہے کا لفظ اور میں نے اپنے نکاح میں لیا کا لفظ کہہ کر ایک اچھے بول بول کر دو خاندانوں کو ملا دیتے ہیں، اور وہی شخص غصے کی حالت میں اگر اپنی بیوی سے کوئی ایسا جملہ بول دے جو شریعت نے اسے منع کیا ہے، یعنی طلاق کا لفظ استعمال کر لے، تو یہ زبان کے دو غلط بول اس انسان کے دو خاندانوں کو توڑنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، ہم اپنی زبانوں کا صحیح استعمال کریں۔ آج امت مسلمہ کے اوپر افسوس، صد افسوس کہ آج امت مسلمہ اپنی زبانوں کے استعمال پر اس طرح سے اپنی زبانوں کا استعمال کر رہی ہے کہ امت مسلمہ کے اندر زبان کا غلط استعمال غلط باتوں کے اندر کیا جاتا ہے۔ آج ہمارے امت مسلمہ کے افراد اپنی زبانوں سے بے تحاشا گالیاں دیتے ہیں، کوئی گالی کا مرحلہ نہیں ہوتا، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا کہ اے میرے صحابہ سنو، ایک زمانہ آنے والا ہے کہ لوگ اپنے ماں باپ کو گالی دیں گے۔ صحابہ پریشان ہو گئے اور کہا اللہ کے رسول، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ایک زمانہ آئے گا کہ دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیں گے اور وہ جواب میں اس کے ماں باپ کو گالی دے۔ یہ تو بہت دور کی بات، آج تو برملا انسان اپنے ماں باپ کو گالی دینے میں کوئی تکلف محسوس نہیں کرتا۔ ہم اس زبان کے غلط استعمال پر اس طرح سے غلط استعمال کر رہے ہیں کہ ہم اس زبان سے غیبت کرتے ہیں، کسی بھائی کی چغلی کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، بلا ضرورت بولتے ہیں، بے احتیاط قسمیں کھا لیتے ہیں، کوئی قسم کی نوبت نہیں آتی اور ہم برملا گھر میں تھوڑا سا معاملہ بگڑ جائے یا دوست احباب میں یا کاروبار میں معاملہ بگڑ جائے، ہم بے تحاشا قسمیں کھانے لگ جاتے ہیں، بے حیائی کی باتیں کرتے ہیں۔ بہت سے نوجوان تو بے شمار مواقع پر ایسے ایسے گانے گاتے ہیں کہ جو اگر سوچا جائے یا کسی مفتی سے فتویٰ لیا جائے یا کسی عالم سے اس بات کی تحقیق کی جائے
کہ وہ گانا گانے کی وجہ سے غیر شعوری طور پر وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہم نہ جانتے ہیں، ہم اپنی زبان سے لڑائی جھگڑے کے گندے بول بولتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، کسی پہ لعنت کرتے ہیں، اور شعر و شاعری، غلط شعر و شاعری، کسی کے مذاق کو اڑاتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید نے مذاق اڑانے سے بھی منع کیا۔ ہم جھوٹی باتیں کرتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، بلا وجہ کسی کی تعریف کرتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کا خلاصہ اگر مجھے دیکھا جائے تو میں نے سورہ حجرات میں دو آیتوں میں نے دیکھا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زبان کے غلط استعمال سے اس طرح سے منع فرمایا اور اہل ایمان کو متنبہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر اہل ایمان سے مخاطب ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین کفروا تو سمجھ میں آتا کہ کافروں سے مخاطب ہے، کبھی فرماتے یا ایھا الذین نافقوا تو سمجھ میں آتا منافقین سے مخاطب ہے، مگر یہاں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم۔ کوئی جماعت، کوئی پارٹی، کوئی تنظیم، کوئی فرد کسی فرد کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تم سے بہتر ہو، کیونکہ جب کسی انسان کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ میری بنائی ہوئی چیز، اگر میری بنائی ہوئی موبائل ہے، اگر میرا بنایا ہوا ہے اور میرے بنائے ہوئے موبائل کا کوئی مذاق اڑائے تو مجھے تکلیف ہوگی۔ تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا۔ ایک عورت ہے، اس کا بیٹا کالا ہے اور سب اس بچے کو کالا بولے تو وہ ماں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ماں یہ سمجھتی ہے کہ میرا بیٹا چاند کا ٹکڑا ہے، میرا بیٹا میرے لیے دنیا کی جنت ہے۔ اسی طرح سے اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، اور جب اس انسان کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش غصے میں آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، ولا نساء من نساء عسى ان یکونوا خیرا منهم، اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ تمہارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تم سے بہتر۔ ولا تنابزوا بالالقاب، آج ہم امت کے اندر کوئی بھی انسان کسی بھی انسان کا نام رکھ دیتا ہے، گڈا، کالا، موٹا، اور بے تحاشا غلط ناموں سے ہم ایک دوسرے کے عیب جوئی کرتے ہیں اور پکارتے ہیں۔ حالانکہ قرآن فرماتا ہے کسی کو برے نام سے مت پکارو، ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو برے نام سے مت پکارنا، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد برائی کا تصور کرنا ہی برا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، ہم اہل ایمان ہیں، ہم سے ایک ایک چیز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جواب دہ کا ہم تصور رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہمیں اپنے کیے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اگر حقوق اللہ ہے تو اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے سکتے ہیں، مگر ہم نے اس زبان کا غلط استعمال کیا تو کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا ہم نے استحصال کیا اور جس کا مذاق اڑایا، کل اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمیں یہ کہے گا کہ جاؤ اس سے تلافی کر آؤ۔ تو میرے عزیز دوستو، ہم اپنی زبانوں کا غلط استعمال نہ کریں۔ اسی طرح سے ہماری زبان کا تو ایک مذاق اڑانے کے لیے غلط استعمال ہوتا ہے، اسی طرح سے ہم غیبت کیا کرتے ہیں۔ قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ کہ اے انسانوں، کیا تم یہ سمجھتے ہو، اے انسانوں، کوئی انسان کسی سے بدظنی نہ کرے، کوئی کسی کے تجسس نہ کرے، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں پہ سے گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان قبروں والوں کو بہت سخت عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس وجہ سے انہیں سخت عذاب دیا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر نے پوچھا کہ کس وجہ سے اللہ کے رسول انہیں عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بتلایا گیا کہ اس میں سے ایک آدمی تو پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا آدمی وہ ہے جو ہمیشہ غیبت کیا کرتا تھا، اپنی زبان کا غلط استعمال کیا کرتا تھا۔ تو میرے عزیز دوستو،
ہم اپنی زبانوں کا صحیح استعمال فرمائیں۔ ایک مرتبہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی کی نقالی کی اور ان کا تھوڑا سا مذاق اڑانے کی کوشش کی اور کہا کہ دیکھو وہ پستہ خط آ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غصے میں آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ تم نے اتنا جملہ خراب کہا کہ اگر تمہارے اس جملے کو اگر سمندر کے اندر بھی ڈال دیا جائے تو سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے۔ تو میرے عزیز دوستو، ہم اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں، ہم اپنی زبان سے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ دیں، کیونکہ یاد رکھیے کہ اگر ہم نے کسی کو زخم دیا، کسی کو تلوار سے مارا، نیزے سے مارا، تو وہ زخم یقیناً ایک وقت آئے گا کہ وہ بھر جائے گا، مگر زبان کا زخم آپ نے ایک مرتبہ کسی کو بڑی محفل میں یا کسی کی غیبت کی اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کی کتنی ہی آپ نے اس کی خاطر تواضع کی، مگر جب بھی آپ کی وہ بات اسے یاد آئے گی تو اسے تکلیف دے گی۔ اسی لیے عربی کے شاعر نے کیا خوب کہا، جراحت السنانی لحد دیام ولا یلزم ما جرح اللسان، یعنی اگر کسی کو نیزے اور تلوار سے زخم دیا جائے تو وہ یقیناً بھر سکتا ہے، مگر کسی کو زبان سے زخم دیا جائے تو اس کو وہ کبھی بھر نہیں سکتا۔ اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے خانہ کعبہ تو دنیا کے تمام گھروں میں سب سے زیادہ محترم ہے، اس لیے کہ تیرے فضائل اور مناقب کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے بے شمار فضائل کو بیان کیا، مگر میرے نزدیک تجھ سے زیادہ احترام والا اگر کوئی ہے تو وہ ایک انسان ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، انسان کو اتنا محترم بنایا کہ اس کی عزت کی جائے۔ ہم اپنی زبان کا استعمال صحیح کاموں کے لیے کریں، ہم زبان کا استعمال اس کام کے لیے کریں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کریں، کیونکہ ہماری زبان سے جب تک کہ اللہ کا ذکر ہوگا تو اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو گے میں اپنے فرشتوں میں تمہیں یاد کروں، اور اگر تم نے میرے نافرمانی کی، ناشکری کی تو یاد کرو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اسی طرح سے ہم قرآن مجید کی تلاوت کے لیے اپنی زبان کا استعمال کریں۔ قرآن مجید کی ایک ایک حرف کے پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بندے نے جس نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی اسے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیوں کا ثواب دیتے ہیں۔ من قرأ کتاب اللہ اشر امثالھا ولکن الف لام میم حرف ولام حرف ومیم حرف۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم پورا ایک حرف ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں، لام کے پڑھنے پر 10 نیکیاں، میم کے پڑھنے پر 10 نیکیاں۔ ہم سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کے اندر لائے، اس کا ورد کرے، اس کا تذکرہ کرے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زباں تا بوت در دہا جائے گیر، ثنائے محمد بوت دل پر زیر، کہ میری زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تک کہ زبان دی ہے میں اپنی زندگی کا نصب العین یہ بنانا چاہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات میری زبان سے صادر ہوں۔ تو ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ابواب کا مطالعہ کریں اور اس ابواب کے مطابق ہم اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ ہم اپنی زبان کا استعمال صداقت اور حق گوئی کے لیے کریں، چاہے وہ ہمارا نقصان کیوں نہ ہو۔ اسی لیے تو قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے اہل ایمان تم سچے لوگوں کے ساتھ رہو اور سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے صادق تھے کہ قبل النبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی صادق پڑ چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی کے اوپر صحابہ کو اہل مکہ کو جمع کیا اور ان سے شہادت لی اس بات پر کہ اے میرے مکہ کے ساتھیوں بتلاؤ کہ تم نے کبھی مجھے جھوٹ کہتے ہوئے سنا ہے؟ تو تمام لوگوں نے برملا یہ کہا کہ ہم نے ہمیشہ آپ کو سچ بات کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم آپ کو صادق سمجھتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، ہم بھی اس نبی کی امت ہیں، ہم اپنی زبان کو لغویات سے بچائیں اور ہم صادقین کے ساتھ شامل ہونے کی کوشش کریں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا ایک انمول واقعہ سنا کر
سناتا ہوں کہ جس میں انہوں نے ایک اتنا بہترین ایک عورت کا، جس کو مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتاب تراشے اور مولانا ذوالفقار پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم نے اپنی خطبات ذوالفقار کی پہلی جلد کے اندر، اور مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے منصف کے ایک شمارے کے اندر اس واقعے کو نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہ میں ایک مرتبہ حج کے سفر سے واپس ہو رہا تھا، میں راستے سے گزرتے گزرتے میرا گزر کچھ جنگلات سے ہوا تو میں نے دیکھا کہ جنگل کے اندر ایک عورت بیٹھی۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ عورت مسلمان ہے، کیونکہ اس کے آنکھ پر سفید کپڑے تھے، حج کا احرام تھا، تو میں نے اس کو عورت کو سلام کیا۔ اس عورت نے کہا سلام قولا من رب الرحیم، قرآن مجید کی آیت پیش۔ عبداللہ ابن مبارک عربی کو جاننے والے تھے، وہ سمجھ گئے کہ اس عورت نے میرا سلام کا جواب دے دیا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس عورت سے کہا کہ آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں اس جنگل کے اندر؟ تو اس نے کہا من یضللہ فلا ہادی لہ، یعنی جو راستہ بھول جائے اسے کون راستہ بتلانے والا۔ تو میں نے اس عورت سے پوچھا بتلائیں کہ آپ یہاں پر کتنے دن سے بیٹھی ہیں؟ تو اس عورت نے کہا ثلاث لیال سویہ، یعنی میں 3 رات سے یہاں بیٹھی، یعنی ہر بات کا جواب وہ قرآن مجید کی آیت سے وہ عورت دینے لگی۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ کیا کھاتی ہیں اور آپ کیا پیتی ہیں؟ تو اس عورت نے کہا وَيُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ، کہ میرا رب ہی مجھے کھلاتا بھی ہے، وہ مجھے پلاتا بھی ہے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو آپ وضو کیسے کرتی ہیں؟ تو اس نے کہا فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا، کہ میں پاک مٹی سے تیمم کر لیتی۔ تو میں نے اسے اپنے پاس سے کچھ کھانا پیش کرنے کی کوشش کی اور میں نے کہا کہ یہ کھانا کھاؤ۔ تو اس عورت نے کہا اتم الصیام الی اللیل، کہ آج میرا روزہ ہے، میں شام میں اپنے روزے کو پورا کر لوں گی پھر کھانا کھاؤں۔ پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ آپ میری طرح میری زبان میں جس طرح سے بات کر رہا ہوں آپ اس طرح سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ تو اس عورت نے کہا ما یلفظ من قول لدیہ رقیب عتید، یعنی انسان اپنی زبان سے جو بھی جملہ ادا کر رہا ہے کل قیامت میں اس کو اس جملے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جواب دینا ہے۔ میری زبان سے کوئی ایسا غلط جملہ نہ نکل جائے جو کل قیامت میں مجھے اس کا جواب دینا پڑے۔ تو آپ خاموش ہو گئے۔ پھر اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ بتائیں کہ آپ کہاں جانا چاہتی؟ تو اس نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا، یعنی میں سمجھ گیا، عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اس عورت کو یہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے حج کر آئی ہے اور اسے مسجد اقصی یعنی فلسطین جانا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سواری کو بٹھا دیا اور کہا کہ اس میں بیٹھ جاؤ۔ جب وہ اس اونٹ پر بیٹھ گئی تو عبداللہ ابن مبارک چلنے لگے تو اس عورت نے کہا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، تم اچھے کام کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے کام کرنے والوں کے ساتھ۔ عبداللہ ابن مبارک چلتے چلتے عربی میں اشعار پڑھ رہے تھے تو اس عورت نے کہا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، وہی چیز پڑھو جو قرآن مجید میں سے تمہیں یاد ہے۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ یہ عورت کون ہے جو ہر بات کا قرآن سے جواب دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے ماں باپ، آپ کے شوہر کا نام کیا ہے، آپ کے بچوں کا نام کیا ہے؟ تو اس عورت نے کہا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم، تم ایسی چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو کہ میں بتانے لگوں تو تمہیں برا محسوس۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے اور چلتے 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 جب قریب شہر کے آ گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ شہر میں کیوں آئیں؟ تو اس عورت نے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ اس شہر کے اندر میرے اولاد، میرے بچے، میرے سب کچھ میرا سامان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں نے اس عورت سے پوچھا کہ بتائیں کہ آپ کے بچوں کے نام کیا ہے؟ تو اس عورت نے کہا وَاتَّخَذُوا اللَّهَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ۔ تو عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اس عورت کے 3 بیٹے ہیں جس میں سے ابراہیم اور موسیٰ اور یحییٰ، تینوں کے نام انہوں نے گنوائے۔ پھر عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے ان تینوں بچوں کو تلاش کرنے لگا اور تینوں بچوں کو جب میں نے ملاقات کرنے کے بعد میں نے دیکھا وہ بڑے خوبصورت اور خوبصورت بچے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ
کہ تمہاری والدہ یہ قافلے سے پیچھے رہ گئی تھی اور میرے ساتھ آ گئی ہے، آپ کی والدہ کو اب ساتھ میں لے کر چلے جائیں۔ تو ان بچوں سے میں نے پوچھا کہ یہ والدہ آپ کی ہر بات کا جواب قرآن مجید سے کیوں دیتی ہیں؟ تو اتنے میں ان کی والدہ نے کہا وَيُتِمُّ الطَّعَامَ، اور اگر اپنے پاس وَيُطْعِمُ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا، کہ اپنے پاس اگر کچھ کھانا ہے تو ان اس آدمی کو کھلاؤ۔ عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ قسم بخدا میں اس وقت تک کہ آپ کا کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ مجھے معلوم نہ ہو جائے کہ آپ کی والدہ ایسی کون سی خاتون ہے جو ہر بات کا جواب قرآن مجید سے ہی دے رہی ہیں، میری طرح کیوں بات نہیں کرتی؟ تو ان بچوں نے کہا، کھانا پیش کیا اور کھانا کھانے کے بعد ان بچوں نے کہا کہ ہماری والدہ قرآن مجید کی حافظہ ہے، اور اس نے یہ عزم مصمم کر لیا کہ اس کی زبان سے کوئی ایسا غلط جملہ نہ نکل جائے جو کل قیامت میں اس کی پکڑ کا ذریعہ بن جائے اور اس کے زبان کی حفاظت ہو۔ اس لیے ہماری والدہ نے 40 سال سے ابھی تک ہر بات کا جواب صرف اور صرف قرآن مجید کی زبان میں دیا، یعنی ہر بات جب بھی کرتی کہ اس کی پکڑ کا ذریعہ نہ بن جائے، جو بھی بات کرتی ہر بات کو وہ قرآن مجید کی آیت سے پیش کرتی تھی۔ تو میرے عزیز دوستو، کل قیامت میں ایسی عورتیں بھی جمع ہوگی جس کی زبان سے 40 سال تک صرف اور صرف قرآن مجید کی آیات نکلی ہوگی، اور وہ ہر بات کا جواب صرف اور صرف قرآن مجید سے دیا کرتی تھی، اور اس قیامت میں میں اور آپ بھی ہوں گے۔ ہم اپنے نفس کا احتساب کریں، ہم اپنا محاسبہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ جو نعمتیں دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو زبان کی انمول نعمت دی ہے، کل قیامت میں ہم نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا ہوگا، ہم نے اس زبان سے کتنوں کو گالی دی ہوں گی، ہم نے اس زبان سے کتنوں کی غیبت کی ہوں گی، ہم نے اس زبان سے کتنوں کی عزت کو نیلام کیا ہوگا، ہم نے اس زبان سے کتنے خاندان توڑے ہوں گے، ہم نے اس زبان سے کتنے لوگوں کو برا بھلا کہا ہوگا۔ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کو ہماری نیکیاں دینا پڑے گی، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہ ہم پر مسلط کر دیں گے۔ تو میرے عزیز دوستو، ہم اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں، اور ہم ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنا احتساب کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ جو نعمتیں دی ہے، بالخصوص زبان کی جو نعمت دی ہے، ہم اس کا صحیح استعمال کریں۔ میں بھی کہہ کر عمل کا محتاج، آپ بھی سن کر عمل کے محتاج، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان سے اپنے ایمانی مذاکرے کو کرتے رہے، یہی ایمان کا مذاکرہ کل قیامت میں میرے اور آپ کی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، ہم اخلاص کے ساتھ، ہم نے جتنے لوگوں کو اب تک اپنی زبان سے تکلیف دی ہے، ہم اپنی ان سے تلافی کر لیں، ہم ان سے گناہوں اپنے زبان سے جو جملے ہم نے غلط کہے ہیں، ہم ان کی تلافی کر لیں، اور ہم صراط مستقیم پر چلنے والے بنے، اور ہر کام اخلاص کے ساتھ۔ ہم اگر کسی کی تعریف بھی کر رہے ہیں اپنی زبان سے تو اخلاص کے ساتھ بند کرے، کیونکہ عربی میں کسی کا مقولہ ہے کہ الدنیا کلہم حالقون الا العالمون، کہ دنیا پوری کی پوری ختم ہونے والی ہے مگر علم رکھنے والے باقی رہنے والے ہیں، اور العالم کلہم حالقون الا العاملون، کہ علم رکھنے والے بھی ختم ہونے والے ہیں سوائے عمل کرنے والوں کے، اور العامل کلہم حالقون الا المخلصون، اور عمل کرنے والے بھی ہلاک ہونے والے ہیں مگر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے۔ العامل کلہم حالقون الا المخلصون، مخلصین جو باقی رہیں گے، المخلصون علی خطر عظیم، اور اخلاص سے کام کرنے والوں کے لیے بڑے مسائل درپیش ہیں، اور ان مسائل کے باوجود ان کو کام کرنا ہے۔ اس لیے ہم حق بات کہتے رہیں، اپنی زبان سے حق بولتے رہیں، کیونکہ الحق مر، حق برا ہوتا ہے۔ ہم اپنی زبانوں کی خود بھی حفاظت کریں، اپنے معاشرے کی حفاظت کی کوشش کریں، اپنے گھر کی حفاظت کریں، اور ہم جس سماج یا سوسائٹی میں رہتے ہیں یا جن اداروں سے یا تنظیموں سے ہم وابستہ ہیں، ہم ان کو بھی حق بات کہنے کی تلقین کریں، اور ہم صدق اور امانت کے ساتھ اپنے کام کو کریں۔ اللہ مجھے بھی زبان کے صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی زبان کے صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دوبارہ مفتی عبدالعظیم صاحب اور آپ کے ادارے کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے کچھ کہنے کا موقع دیا۔
سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب جزاکم اللہ خیر الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ حضرت مفتی صاحب نے بڑی قیمتی باتیں ارشاد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سبھی حضرات سے یہ درخواست ہے، یہ التماس ہے کہ آئندہ بھی جو ہے اس مجلس سے وقت پر جڑ جائے، اور انشاءاللہ کل حضرت مولانا معیز الدین فاروقی صاحب کا بیان ہوگا اور اعلان آپ تک پہنچ جائے گا۔ اگر اعلان آپ تک نہ پہنچے تو جس لنک سے آپ ابھی جڑے ہیں وہی لنک ہوگی، اور ہمیشہ ایک ہی لنک ہوگی، سیم لنک ہوگی، اس لیے کسی بھی لنک سے آپ جڑ سکتے ہیں۔ 1:55 پر اس مجلس سے جڑ جائیے اور انشاءاللہ 2:05 پر بیان شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔